الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تھوڑے سے ہم نے معنی اور تشریح اور چھوٹی سی تفسیر عام فہم باتیں کی تھی۔ ان میں ایک بات یہ کی تھی کہ ان دونوں صورتوں پر بات کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی تشریح کریں گے ہم۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا، یہ وہ صورتیں ہیں جو اللہ نے کہا کہ ان کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ برب الفلق، برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، وہ بادشاہ، وہ حاکم، وہ خالق، اس کے نام کے ذریعے اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ ہمارا ایمان ہونی چاہیے۔ وہ کیسے پناہ دے گا؟ وہ خالق کائنات ہے، مگر ہمارا ایمان ہے۔ جب ہم اس دنیا میں بھی کسی کو بلاتے ہیں دنیاوی معاملات کے لیے، تو جو جتنے ہم سے مخلص ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہماری مدد کے لیے آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ جس نے کہا کہ مجھ سے یہ پروٹیکشن مانگو، یہ حفاظت مانگو، میں تمہیں دوں گا، تو ہمیں اس پر یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارا تو ایمان ہی بغیر دیکھے کا ہے، دیکھے کا ایمان نہیں ہے ہمارے پاس، الحمدللہ۔ اور یہی ایمان ہے، اللہ کا کرم ہے نا۔ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کتنی جگہ فرمایا کہ جو لوگ بغیر دیکھے مجھ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اتنے انعامات ہیں میرے پاس۔ اللہ ہمیں بھی یقینی طور پر ان لوگوں میں شامل کرے جو بغیر دیکھے اس پر ایمان رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ تو ان دو صورتوں کے بارے میں کچھ وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے، آپ اور ہمیں بھی معلوم ہونے چاہیے وہ نا۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو سوتے ہوئے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس دونوں پڑھتے تھے معوذتین، اور پھر اپنے ہاتھ پر پھونک کر سارے جسم پر، سر سے لے کر منہ، پاؤں، سامنے والے حصے پر اور اس پر پھیر لیا کرتے تھے نا۔ اور اگر طبیعت صحیح نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر معوذتین کے بعد معوذات، اس میں قل هو اللہ بھی شامل کر لیتے تھے آپ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر طبیعت سے نہیں ہے تو تینوں قل پڑھ کر رات کو سوتے ہوئے اپنے ہاتھ پر دم کریں۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، تو ہمیں بھی اپنانا چاہیے نا۔ انشاءاللہ اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے گا۔ دوسرے، اللہ کے رسول، ایک روایت آتی ہے کہ آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ، آپ ان پر بھی، جسے ہم ہماری گاؤں کی زبان میں جھاڑا کہتے ہیں نا، کہ جھاڑا دیتے تھے آپ، تو آپ جھاڑتے تھے ان کو، اور آپ اردو میں ان کا ترجمہ ہوگا کہ میں تمہیں اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور موذی سے اور ہر نظر بد سے۔ یہ اردو میں بھلے پڑھ لیجئے آپ، اپنے بچوں پر، اپنے آپ پر ہم دم کر سکتے ہیں ان سے نا۔ میں تمہیں اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں۔ کس کی پناہ میں؟ ایک اللہ کی پناہ ہے، ایک اس کے بے عیب کلمات کی پناہ ہے، ہر شیطان اور موذی سے اور ہر نظر بد سے۔ اندازہ لگائیے، نظر شیطان سے ہم اتنا نہیں ڈرتے جتنا ہمارے ہاں اسپیشل ہمارے گاؤں کی عورتوں میں نظر بد کا جو ہے، نظر لگ گئی۔ آپ کی یہ باتیں ہم اسی طرح مان لیتے ہیں، آپ کے اس ایمان کو بھی نظر بد کے ہم اسی طرح مان لیتے ہیں، اور وہ تمام حدیثیں جن میں نظر بد کو کہا گیا ہے، چاہے اس کی تشریح ہم کچھ بھی کرتے ہوں، بالکل اسی طرح مان لیتے ہیں جیسے آپ کہہ رہی ہیں وہ نا۔ گھروں کی خواتین سے میں مخاطب ہوں، مگر اللہ کے رسول نے تو اس طرح جھاڑا نا ان سے کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھی اپنے ہاتھوں پر، پھر یہ پڑھا اپنے نواسوں پر کہ میں تمہیں اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور موذی سے اور ہر نظر بد سے۔ اور پھر آپ نے ایک دعا بتائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی، اللہ کے نام کے ساتھ، اس کے نام کے ساتھ، بسم اللہ کے ذریعے، لا یضر مع اسمہ، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اس کے نام کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ ہم کہیں تو، شیء فی الارض ولا فی السماء،
اس کائنات کی کوئی چیز مجھے اور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، ہم اس کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ یہ آپ پھونکیے، آپ بچوں پر دم کریں، اپنے آپ پر دم کریں، بجائے یہ کہ ہم وہ حرکتیں کریں جو نہ قرآن میں ہے نہ رسول میں ہے۔ میرے اماں ابا کیا کرتے آئے تھے؟ وہ بیچارے گاؤں کے رہنے والے تھے، جس ماحول میں رہتے تھے چاروں طرف مسلمانوں کے چھوٹے سے گاؤں تھے، زیادہ تر آبادی ان ہندوؤں کی تھی، جن کے اپنے اپنے شگون ہوتے ہیں، اپنے اپنے عمل ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں کسی لکڑی کے ٹکڑے کو ایسا کر دوں، چولہے پر کوئی چیز رکھ دوں، ان سے نہ نظر بد جاتی ہے نہ وہ جھاڑ ہوتی ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کلام پاک پڑھ کر جسے کہتے ہیں ہم جھاڑا دیا ہے یا ویسے پھونک ماری، تو ہمیں بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اور اردو میں یاد کر لیں اسے نا، یہ یہ تو تینوں کل تو ہمیں یاد ہیں ہی۔ ایک وہ دعا کہ میں تمہیں اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور موذی سے اور ہر نظر بد سے۔ اور دوسرے یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ وہ سمیع بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اردو میں پڑھ لیں اسے کہ اللہ کے بے عیب، اللہ کے بسم اللہ الذی، اللہ کے نام کے ساتھ جس کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ جاننے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، علیم بھی ہے۔ الحمدللہ۔ اصل میں تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی میں یہ سب چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، زندگی ہے، موت ہے، حیات ہے۔ اس زمین پر ہم ہمیشہ آنے کے لیے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنے ہیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانیاں آئی ہیں، تکلیف آئی ہیں، صحابہ کو آئی ہیں، سب نبیوں کو آئی ہیں، تو یہ پریشانیاں یہ انسان کا حصہ ہیں۔ توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ ہم آج تو اللہ نے اتنا اچھا زمانہ دیا ہے کہ مختلف خدا نے، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ دوا کرو، جو ہے نا، پہلے دوا بتائیے، بعد میں یہ چیزیں بتائی ہیں۔ پہلے دوا کریں، پھر اللہ پر توکل کریں، اور اللہ کے نام کے ساتھ اس طرح اپنے آپ کو دم کر لینے میں جو کچھ سنت سے ثابت ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پھر یاد رکھیے، الحمدللہ، یہ جو دعائیں میں نے کہی ہیں گھڑی گھڑی میں دہرا کے انہیں دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنے والا ہے، اس کی پناہ کے سوا کوئی پناہ نہیں، اور اس کے توکل کے بعد ہر چیز سے آپ کو بے خوف ہو جانا چاہیے۔ میرا رب مجھے اور آپ کو اپنی ذات پر توکل کرنے کا اتنا عظیم ایمان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔